हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी उर्दू की क्लास है। पिछली क्लास में हमने उर्दू के लेसन नंबर 1 की स्टडी की थी। आज हम उर्दू के लेसन नंबर 2 की स्टडी करेंगे। ठीक है, उर्दू लेसन नंबर 2 जिसका नाम है सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, आइए स्टूडेंट लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले खलीफा हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का असल नाम अब्दुल्ला था, लेकिन तमाम लोग उन्हें अबू बकर सिद्दीक़ के नाम से जानते हैं। सिद्दीक़ का लक़ब आपको प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। बच्चों, सिद्दीक़ का मतलब होता है सच्चा। ठीक है, आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 2-2.5 साल बाद कुरैश ख़ानदान में पैदा हुए थे। वालिद का नाम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। एक तवील अरसे के बाद वालिद भी मुसलमान हो गए थे। ये उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अलग थे। आपने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक ख़ास थे। रफ़ीक मतलब बहुत प्यारा थे। हिजरत के मौके पर आप हुजूर के साथ थे। ज़रूरत के वक्त आप सबसे आगे बढ़कर हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहते थे। यही वजह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खलीफा बनाया गया था। आप में तमाम अच्छाइयाँ मौजूद थीं। नेक्स्ट पैराग्राफ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी आपने ऐसे बहुत से काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर किए थे जो एक खलीफा के होते हैं, लेकिन साफ़ तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हक़ सिर्फ़ आवाम को दिया था कि वो जिसे चाहें खलीफा चुन लें। आवाम मतलब आम लोग, जनता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तमाम कबीलों के लोग एक मकान में जमा थे और बहस हो रही थी कि अब खलीफा किसे बनाया जाए। तभी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ पकड़कर कहा, आप हम में सबसे बेहतरीन हैं। ये कहकर उन्होंने बैत कर ली और फिर सब ने उनको खलीफा मान लिया। ठीक है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ पकड़ कर कहा कि आपको, मतलब उन्होंने खलीफा मान लिया। ठीक है, यानी बैत कर ली, मतलब उनके फॉलोवर्स बन गए कि हम आपके पीछे पीछे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ आता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम की बहुत खिदमत की। उनकी खिलाफत के ज़माने में बहुत सारे यहूदी, ईसाई और मुशरिक ज़ाहिर में तो मुसलमान हो गए थे, मगर दिल से मुसलमान नहीं हुए थे। लिहाजा वो लोग इस्लाम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इस्लाम छोड़कर फिर कुफ्र में दाखिल हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनके ख़िलाफ़ जंग की। उनमें से कुछ कत्ल हुए और कुछ ने दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। कुछ लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी होने का दावा किया, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कुछ लोगों ने अपने आप को नबी कहने का दावा किया कि हम अल्लाह के नबी हैं, जो कि गलत था। ज़ाहिर है कि ये सरासर गलत था, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उन लोगों से भी जंग की और उनका ख़ात्मा कर दिया। लास्ट पे 24 जमादुस्सानी यानी 13 हिजरी मुताबिक 12 अगस्त 634 को आपका इंतकाल हो गया। आपकी उम्र 63 साल हुई और 2 साल 3 महीने
10 دن خلافت کا کام انجام دیا۔ اسٹوڈینٹس اس لیسن میں ہم نے پڑھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ تھے۔ ٹھیک ہے، خلیفہ کہتے ہیں اس آدمی کو، اس ویکتی کو، اس پرسن کو جو چھوڑے گئے کام کو آگے لے کے چلتا ہے، یعنی دین کا کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا تھا اس کام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دین کو لے کر چلے۔ ٹھیک ہے، اسٹوڈینٹس اس کے ورڈس میننگ کرتے ہیں۔ اس کے دیکھیے ورڈس میننگ میں آپ کو یہ سلائڈ دکھائی دے رہی ہے، آپ کو ورڈس میننگ پڑھتے ہیں اس کے، یہ آپ کو اپنی نوٹ بک میں کرنے ہیں۔ نمبر 1 الفاظ ہیں صدیق، صدیق کا مطلب سچا۔ نمبر 2 لقب، لقب کا مطلب دوسرا نام، یہ اپ نام ہوتا ہے نا انسان کا، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا، ہے نا، اور لیکن ان کو صدیق کا نام لقب کس نے دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ نمبر 3 ورڈ ہے آپ کا رفیق، رفیق کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ نمبر 4 ہجرت، ہجرت کا مطلب کسی دوسری جگہ چلے جانا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، ہجرت کی تھی۔ ٹھیک ہے، نمبر 5 وفات، وفات کا مطلب انتقال ہو جانا، موت ہو جانا، ہے نا، اور نمبر 6 قبول کرنا مطلب مان لینا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز پر آتے ہیں۔ پیج نمبر 10 سبھی اسٹوڈنٹ اپنی بک میں فل کریں۔ 10 ذیل معروضی سوالات کے صحیح جواب کا انتخاب کر کے اس پر صحیح کا نشان لگائیے۔ ٹھیک ہے، یہ چوز دا کریکٹ آنسر ہوتے ہیں نا آپ کے، اسی طریقے سے ہیں۔ الف مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ تو مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ تو کس نے کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پہلے والا، تو اس میں ٹک لگا دیں گے۔ نمبر ب ہے کوشچن، پہلے خلیفہ کون ہیں؟ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، نمبر 1 میں لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 میں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں سیکنڈ والا آپشن صحیح ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پر آتے ہیں۔ جیم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا تھا؟ کب ہوا تھا انتقال؟ 634 کو۔ ٹھیک ہے، یہ آپشن صحیح ہے آپ کا فرسٹ والا اس کا۔ اب دال میں ہے کوشچن، اسلام کے منکروں کے خلاف کس نے جنگ کی تھی؟ تو کس نے جنگ کی تھی؟ نمبر 1 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کس نے کی تھی؟ حضرت بی والا، سیکنڈ والا آپشن صحیح ہے اس کا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، اب اسی خالی جگہ بھرتے ہیں، فل ان دا بلینکس۔ الف والی ہے آپ کا سینٹینس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس میں آئے گا آخری۔ ٹھیک ہے، نمبر ب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، اس میں آئے گا پہلے۔ جی میں ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ٹھیک ہے، تھرڈ والے میں آئے گا اسلام۔ اب آتے ہیں اس کے رائٹ رانگ اسٹوڈنٹس۔ الف والا سینٹینس پڑھتے ہیں، حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یہ بات صحیح ہے غلط؟ صحیح، تو یہ صحیح کو نشان لگا دیں گے اس میں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام عبداللہ تھا، جیسا نے پڑھا تھا ہم نے، عبداللہ ہی تھا نا، تو اس لیے یہ بھی صحیح ہے، تو اس پہ رائٹ کا نشان لگا دیں گے۔ جیم ہے آپ کا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے جنگ نہیں کرنی پڑی، کسی سے جنگ نہیں کرنی پڑی، یہ غلط ہے، رانگ ہے، کرنی پڑی تھی، تو یہ رانگ ہو گیا سینٹینس۔ دال ہے حضرت ابوبکر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، یہ بھی غلط ہے، رانگ ہے نہیں، کیوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد صاحب کا نام تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک الگ صحابی ہیں، ہے نا، اس لیے یہ غلط ہے۔ اس کے کوشچن آنسر آپ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ، یہ کوشچن آنسر دکھائی دے رہے ہیں آپ کو سلائڈز میں۔ کوشچن نمبر 1 ہے، پڑھیے،
سوال نمبر 1، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اور کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 2-2.5 سال بعد قریش خاندان میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام کیا تھا؟ جواب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام عبداللہ تھا۔ سوال نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسے خلیفہ بنایا گیا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو اسٹوڈینٹس، چیپٹر نمبر 2 آپ کا کمپلیٹ ہوا۔ اب آپ کو اس کی ایکسرسائز بک میں ہی رہنے دینی ہے، اینڈ اس کے ورڈس میننگ اور کوشچن آنسر یہ آپ کو اردو کی نوٹ بک میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لکھنے کے بعد اس کے پکچرز مجھے سینڈ کرنی ہے میرے نمبر پر، اینڈ یہ ایکسرسائز وغیرہ جو آپ بک میں فل کریں گے اس کی بھی پکچرز آپ کو مجھے بک میں فل کرنی ہے آج شام 5 بجے تک۔ اوکے، تھینک یو۔